السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فرقہ نہیں امت بنیے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک والدہ کی شان میں عجیب واقعہ حضرت موسی علیہ السلام کا رکھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے اور آپ کی بھی علمی معلومات میں اضافہ ہو۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی، عرض کی، مولا میں جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا، میرا رفیق ہوگا، میں اس کو اس جہان میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ آپ کو آپ کا رفیق، آپ کا جنت کا پڑوسی مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ گئے، دیکھا کہ ایک قصائی ہے، وہ پھٹے پہ بیٹھا ہے، اپنا گوشت بنا کے، جانور کا گوشت بنا کے وہ اپنی کمائی کر کے، تقسیم کر کے، بیچ کے، اپنی آمدنی اکٹھی کر کے لے کے گھر کو جا رہا ہے۔ شام تک تو اس نے گوشت بنایا، بیچا، تھوڑا سا ایک تھیلے میں رکھا ہوا تھا سائڈ پہ، جب فارغ ہو گیا، باقی سارا بک گیا تو اس نے وہ تھیلے والا گوشت اٹھایا اور اٹھا کے گھر کو چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کی کہ جی ضرور آپ آئیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ میرے در پہ آئیں، آپ مہمان ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، یہ وقت کے نبی ہیں، یہ کیا ہستی ہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ جی یہ مہمان ہیں، خوشی سے وہ گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس مرد کو دیکھا، اس آدمی کو دیکھا، اپنے اس امتی کو دیکھا، تو وہ شخص اس نے سالن بنایا، جو گوشت ایک تھیلی میں تھوڑا سا لے کے گھر آیا تھا، اس نے سالن بنایا، روٹی بنائی، پہلے اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، اس کے بعد خود کھایا۔ اب جب والدہ اتنی بوڑھی تھی کہ والدہ سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، اس کی زبان بھی نہیں ہل سکتی تھی، جب اس کو کھانا کھلاتے، بیٹا جب ان کو کھانا کھلاتا تو اس وقت اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے یا ان کے لب ہلتے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہ پتہ چلتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، مگر اس قصائی کو پتہ چل جاتا تھا کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہیں۔ 3 دن تک یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ 3 دن کے بعد جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو ابھی جا رہا ہوں، میرا ارادہ جانے کا ہے، واپسی کا، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کھانا بنا کے اپنی والدہ کو پیش کرتے ہیں، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، تو یہ والدہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو کیا کہتی ہیں؟ ان کے لب ہلتے ہیں، ان کے لبوں کا ہلنا تو میں دیکھتا ہوں، مگر کیا کہہ رہی ہے آپ کی والدہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قصائی کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، یہ بوڑھی ماں ہے میری، ان کی خواہش تو ہے، دعا تو کرتی ہیں، مگر یہ دعا یہ کرتی ہیں میرے بارے میں، یہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین۔ کیا ہی خوب دعا ہے، کیا ہی خوب واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہمیں اپنا اثر، اپنا رنگ اپنی آنکھوں سے دکھائیں گی۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ جی یہ دعا کر رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس میں اور کوئی خامی، اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی، اوپر سے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فلاں بندہ آپ کا جنت میں پڑوسی ہوگا، دوست ہوگا، اور ادھر سے اس کی والدہ یہ دعا کر رہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں دعا کی، کامیابی کی، جنت میں پڑوس کی۔ تو پھر معلوم ہو گیا کہ یہ جو والدہ کی خدمت کی جا رہی ہے، اسی والدہ کی خدمت سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ رتبہ اس بندے کو دیا ہے۔ بتایا نہیں تھا کہ میں موسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، آپ کو میرا پڑوس نصیب ہوگا، یہ نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ جو شخص بتا رہا تھا، قصائی تھا، وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، تعجب کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہیں اور یہ میرے بارے میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے، آپ کو اللہ پاک جنت میں ان کا رفیق بنائے۔ تو میری ہنسی آ رہی ہے کہ کہاں موسیٰ اور کہاں میں، تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قربان جاؤں، وہ مسکرا رہے، ہائے کہا کہاں میں اور کہاں آپ، میں اتنی محنتیں کر کے یا جہاں پہنچا ہوں تو آپ نے صرف ماں کی
خدمت کر کے میرا پڑوس پا لیا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، پیار محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ایسے رویے سے پیش آئیں کہ ایک تو ہے کہ وہ لفظ منہ سے نکالیں اور ہمیں کہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہیں، اس سے بھی بہتر یہ خدمت ہے کہ وہ جیسا چاہیں گے ہم ویسا کریں گے، اس سے پھر ان کے دل سے زیادہ دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ایک ہے صرف زبان کا چل پڑنا، زبان کا ہل جانا، اور ایک ہے اس دل کا ہل جانا۔ یہ جو دل ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو جب یہ دل سے دعا نکلتی ہے تو پھر یہ سیدھی عرشوں پہ جاتی ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھتی کہ کیا کسائی اور کیا موسیٰ علیہ السلام، کیا ایک والدہ کی صرف خدمت کرنے والا اور کیا وقت کا نبی۔ جب دعا پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ میرے دوستوں، واقعہ پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے گا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔